فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فرأى الناس كأنهم يكتثرون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض إلى آخره۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ زبان قال سے پکارتی ہے، اور اس کی پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز و محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور آج جب تو میرے حوالہ کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھینچتی ہے اور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اگر زمین میں پھونکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے۔ پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق۔ انسان کے لیے اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ اس کو ہر وقت
اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دنیاوی کاموں میں لگنے کے بعد جو انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے یا وہ دنیا کے معاملات میں پڑھ کر آخرت سے اور اپنی قبر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا علاج موت کی یاد سے کرتا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا علاج اسی تیر بہدف نسخے سے فرمایا، اور صحابہ کے اندر جو تقوی کی شان اور جو آخرت کی فکر اور للہیت اور خشیت اور عبادات کا اہتمام بھی نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ان کی موت یاد دلاتی تھی، ان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر پیدا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی ایسی اصلاح ہوئی کہ وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ تو اگر آج ہم بھی اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر لیں، اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، تو ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد۔